اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کا پروگرام فلسفہ دعا میں۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام ایک ایسی بے شبہ نعمت ہیں کہ ہم اگر اپنی پیشانیوں کو سجدہ شکر میں آج رکھیں اور روز قیامت اٹھائیں تب بھی اس نعمت کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ سلسلہ ہیں، وہ توسل ہیں اللہ اور بندے کے درمیان کہ جیسا سلسلہ اور کوئی نہیں ہے، جیسا توسل اور کوئی نہیں ہے۔ جو دعاؤں کا خزانہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، شاید ہی کسی کے پاس ایسا کوئی خزانہ ہوگا کہ ہم اور آپ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو کبھی اللہ کے بارگاہ میں رکھ ہی نہ پاتے اگر اہل بیت علیہم السلام کا سہارا نہ ہوتا۔ انہی دعاؤں کی خوبصورتی کو آپ کے سامنے اور زیادہ نکھار کر آسان الفاظوں میں پیش کرنے کے لیے اس پروگرام کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج اس گفتگو میں دوبارہ ہمارے ساتھ بندھی ہوئی ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ بہت شکریہ آپ کا خواہر کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی باتوں میں سے بہترین فوائد حاصل کر سکیں۔ الہی آمین۔ تو خواہر، پہلا سوال اس ایپیسوڈ کا یہ کہ دعا ابو حمزہ صومالی جو بہت ہی مشہور و معروف دعا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ایک طویل دعا ہے اور اپنے آپ میں بہت خوبصورت دعا ہے، لیکن یہ دعا ابو حمزہ صومالی کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ کون تھے جناب ابو حمزہ صومالی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ دعائے ابو حمزہ صومالی جو ماہ رمضان المبارک کے سحر میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا، ہر روز پڑھنے کی تاکید؟ ہر روز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بڑی دعا ہے جی، لہٰذا میں ناظرین سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ ایک پیج پڑھیں تو 15 دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور پورے ماہ رمضان میں آپ 2 مرتبہ تو اسے پڑھ سکیں گے۔ تو یہ پورے مہینے میں ہر دن پڑھی جانے والی دعا ہے، اور ابو حمزہ اس وجہ سے اس کا نام ہے کیونکہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو حمزہ صومالی کو اسے تعلیم دی تھی۔ جی، جیسے دعائے کمیل ہے، جی، دعا امیر المؤمنین کی ہے، نام جناب کمیل کا ہے۔ یہ دعا یہی خواہر ایک نقطہ بہت اچھا میرے ذہن میں آتا ہے جب بھی کوئی ذاکر یہ بتاتے ہیں کہ یہ دعا اس لیے اس نام سے مشہور ہے کیونکہ مولا نے جو ہے وہ انہیں تعلیم کی تھی۔ جی، اہل بیت علیہم السلام کی شان یہ ہے بے شک کہ ان کے پاس اگر آپ خاموشی سے بیٹھ کر کچھ سن بھی لیں تو بھی آپ کا نام تاریخ میں جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں امر ہو جاتا ہے، روشن، بالکل روشن ہو جاتا ہے، زندہ و جاوید ہو جاتا ہے کہ فقط آپ نے بیٹھ کر اس دعا کو سن لیا تب بھی آج بھی آپ کا نام جو ہے وہ، اور یہاں سے اہل بیت کی تواضع اور انکساری بھی ظاہر ہوتی ہے۔ عام انسان کوئی ہو اور اس کی دعا ہو، وہ ہرگز کسی دوسرے کا نام نہیں لگانے ایک شعر کوئی شاعر کہہ دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ بھئی ہمارا مقطع بھی اس میں پڑھا جائے اور ہمارا نام غائب نہ ہو جائے، لیکن اتنی خوبصورت نعمت اہل بیت نے دی ہے ان کی، لیکن نام کسی اور کا ہے۔ یہ عطا ہے در اہل بیت کی۔ بہرحال جیسے امیر المؤمنین نے جناب کمیل کو دعا دی، نام ان کا آ گیا، ویسے امام سجاد کی دعا ہے لیکن نام ابو حمزہ صومالی کا ہے۔ ابو حمزہ صومالی اصل نام ان کا ثابت ابن دینار ہے۔ اچھا، امام سجاد کے شاگرد رہے، امام باقر کے شاگرد رہے، امام صادق کے شاگرد رہے، اور کچھ عرصہ امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بھی انہوں نے گزارا۔ کیا مقدر ان کا اتنا بلند ہے۔ یہ کوفے کی سرزمین پر رہتے تھے، قبیلہ ثمالہ سے ان کا تعلق ہے جس کی وجہ سے ان کو ثمالی کہا جاتا ہے۔ جیسے جناب کمیل ابن زیاد نخعی، کیونکہ ان کا تعلق نخع قبیلے سے تھا، اسی طرح ان کو ثمالہ قبیلے کی وجہ سے ثمالی کہا جاتا ہے۔ ابو حمزہ کیونکہ ان کے 3 بیٹے تھے، حمزہ، نو اور منصور، لہٰذا ان کو ابو حمزہ، یہ ان کی کنیت ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے کہا گیا کہ یہ فقہائے کوفہ میں شمار کیے جاتے تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، راوی بھی تھے، اور فقہاء میں سے بھی شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی شان اگر کوئی سمجھنا چاہے امام رضا کے در پر آئے۔ امام رضا نے ان کے لیے 2 جملے عرض کیے ہیں اور بہت خوبصورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں ابو حمزہ صومالی اپنے وقت کے سلمان فارسی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلمان فارسی جن کے پاس ایمان کے سارے درجے موجود ہیں،
جن کو نبی نے منا اہل البیت کا خطاب دیا ہے، اس کے برابر مولا رضا فرماتے ہیں اس کے برابر ہیں یہ سلمان، اپنے دور کے سلمان فارسی۔ دوسرا جملہ مولا عرض کرتے ہیں ابو حمزہ صومالی اپنے وقت کے لقمان ہیں، لقمان حکیم، ایک روایت کے بنا پر نبی ہیں، ایک روایت کے بنا پر حکیم ہے، مگر خدا کو کتنے پسند آئے، اللہ کو اتنا لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کو وصیت کرنا پسند آیا کہ ان کی وصیتوں کو قرآن کی آیت سے بنا دیا اور ان کے نام سے ایک الگ سا سورہ منسوب کر دیا گیا۔ اور مولا رضا فرماتے ہیں ابو حمزہ اپنے وقت کے لقمان ہیں، یہ ان کی شان ہے ابو حمزہ صومالی کی، اور چونکہ ان کو مولا نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی لہٰذا ان کے نام سے یہ دعا مشہور ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یقیناً ہم نااہل ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بہترین جو ہیں وہ آئمہ تو بہرحال آئمہ ہیں، ان کے شاگرد بھی ایسے بہترین ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں جاننے میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں۔ بہرحال خیر اس دعا کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت اس دعا کی یہ ہے کہ اسے تاکید کیا گیا کہ ماہ رمضان میں پڑھا جائے۔ جی، اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کو امام سجاد نے عید اولیاء الہی کہا ہے۔ آپ دیکھیں جا کے ماہ رمضان کا جب چاند نکلا ہے اور مولا سجاد نے اس چاند کو جب سلام کیا ہے تو اس چاند کو سلام کرتے ہوئے یہ جملے مولا سجاد کے موجود ہیں روایات میں کہ تجھے سلام ہو، اس مہینے کو سلام ہو جو عید اولیاء الہی ہے۔ کیا بات ہے، اولیاء الہی کی عید اس ماہ رمضان کو کہا گیا، اس مہینے میں اس دعا کو پڑھنے کی تاکید ہے۔ ایک خوبصورتی تو اس دعا کی یہی ہے۔ جی، دوسرا حسن اس دعا کا یہ ہے کہ مولا سجاد پوری رات ماہ رمضان کی عبادتیں انجام دیتے تھے اور جیسے ہی صبح ہوتی تھی، سحر کا وقت ہوتا تھا، اس دعا کو مولا خود پڑھتے تھے اور روزانہ اس دعا کی تلاوت مولا سجاد نے کی ہے۔ تیسرا اس دعا میں نا پروردگار عالم سے ہر چیز کا تقاضا کیا گیا ہے۔ جی، ہر چیز کی ضرورت الگ ہے نا، ہر انسان کی ضرورت الگ الگ ہے، میری ضرورت الگ ہے، آپ کی ضرورت الگ ہے، کسی اور کی ضرورت الگ ہے۔ اس دعا میں ساری ضرورتوں کا تقاضا کیا گیا۔ جی بالکل، ہر ایک انسان کو دیکھتے ہوئے، اس کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ہر چیز مانگی گئی ہے، سارے پہلوؤں کو اپنے اندر یہ دعا سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ اس دعا کا بہت بڑا حسن کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس دعا کو دیکھیں اگر ہم اور آپ، تو دعا شروع ہوتی ہے الہی لا تعذبنی بعقوبتک سے، ختم ہوتی ہے ورزدنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ ابتدا اور انتہا ہی اگر ہم غور سے دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم سے کون کون سی چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے، اور درمیان میں جو چیزیں اللہ سے مانگی گئی ہیں اس میں ایک ہے توبہ، اللہ سے راز و نیاز کیا گیا ہے، پرہیزگاری کی راہ پر چلنے کی توفیق مانگی گئی ہے، اور اس دعا میں نا ایک بہت خوبصورت چیز مانگی گئی کہ خدا ہمیں اطاعت اہل بیت کی توفیق عطا کرے، کہ ہم کیسے اطاعت کریں، ضرورت ہے کہ ہم اطاعت اہل بیت کریں، اس کی بھی دعا کی گئی ہے اس میں، اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی بھی دعا مانگی گئی ہے۔ ہر شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی جو دعا ہے وہ بعض دعاؤں میں ہمیں یہ جملہ مل جاتا ہے کہ معبود ہمیں تو اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا کسی علماء نے، کسی عالم نے کوئی پختہ راستہ بتایا ہے جس سے شیطان ملعون کے شر سے محفوظ رہا جا سکے؟ ایک خوبصورت سوال ہے اور ایک خوبصورت جواب اس کا دیا گیا ہے کہ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں شیطان کون ہے، عدو مبین ہے، جی بالکل، کھلا ہوا دشمن قرآن نے کہہ دیا، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جو ہمیشہ راہ مستقیم پہ کھڑا ہوتا ہے، جی کبھی کسی شرابی کو شراب خانے جانے سے نہیں روکتا، لیکن ہر نمازی کو مسجد کے راستے پر کھڑے ہو کر گھر واپس جانے کے لیے ضرور کہتا ہے، جی۔ اور اس کا دوسرا فریب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیتا فریب ہے لیکن دکھاتا یہ ہے کہ میں خیر خواہی کر رہا ہوں، بہت عمدہ۔ اور اس کا ایک جراتانہ کہہ سکتے ہیں کہ بے ادبی اور بے احترامی جراتانہ اس کی یہ ہے کہ اس نے انبیاء کو بھی فریب دینے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا ہے، جی بالکل، اس نے نبیوں کو بھی فریب دینے کی کوشش کی۔ حضرت آدم
کہ جو نہ صرف داستان ہے حضرت آدم بلکہ زیادہ تر انبیاء جو ہیں وہ ترک اولا اسی ملعون کے کی وجہ سے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا شیطان ہے, ایک ایسا دشمن ہے ہمارا اور آپ کا, جو ہماری روحانی کیفیت کو برباد کرتا ہے, ہماری معنوی زندگی پر اثر ڈالتا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے شر سے, اس کے فریب سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے کسی شجاع, کسی دلاور, کسی غازی کی پناہ میں خود کو دیا جائے. کیا بات, اور وہ ایسا دلاور ہو کہ جس کی ایک نگاہ سے شیطان فرار کر جائے. کیا بات. سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ دلاور, وہ شجاع, وہ بہادر کون ہے؟ ہاں, وہ بہادر کون ہے؟ جواب دیا گیا, ولی خدا, بقیت اللہ, باب اللہ, جنب اللہ, ان کی پناہ میں. اللہ نے خود کہا ہے تم ان کی پناہ میں خود کو دے دو, گویا تم میری پناہ میں ہو جب تم ان کی پناہ میں جاتے ہو. لہٰذا علماء نے تاکید کی کہ جب کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرو نا کہ جو نیک کام ہو اور ڈر ہو کہ کہیں شیطان بہکا نہ دے, تو سب سے پہلے خود کو امام زمان کی پناہ میں دے دو. اور امام زمان کی پناہ میں دینے کا ایک طریقہ یہ ہے, مثال کے طور پر ایک آیت اللہ سامنے آ جائیں, جی ہاں, اور ایک 5 سال کا بچہ ان کا احترام کرتے ہوئے محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ ان کی ابا کو پکڑ کر کہے آغا جان السلام علیکم. ریاکشن کیا ہوگا آغا جان کا؟ سارا پیار, اسے گود میں اٹھا لیں گے, اسے آغوش میں بٹھا لیں گے, اسے اپنی پناہ میں رکھیں گے, اسے محبت دیں گے, اپنا سایہ اس کے سر پر کر دیں گے, ہے نا. یہی کیفیت ہماری اور ان کی ہوتی ہے. جب ہم ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر اور بہت محبت کے ساتھ ان کو سلام کرتے ہیں, تو پھر وہ اپنی تمام محبتوں کے سائے میں ہمیں لے لیتے ہیں. ہم خود کو ان کی پناہ میں دیں, اس کے بعد شیطان خود بخود ان کی ایک نگاہ سے فرار کرے گا. تو اس کے علاوہ خواہر آپ نے جو ابھی ذکر کیا چند چیزوں کا, جیسے شیطان ملعون کے شر سے محفوظ رہنے کی بھی دعا اس میں شامل ہے, اور کن چیزوں کا تقاضا اس دعا میں کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خواہر ایک بہت جنرل سوال جو مجھے لگتا ہے میرے علاوہ دیگر ناظرین کے بھی ذہن میں آتا ہوگا, کہ جب ہم دعاؤں کو عربی میں پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ ہماری مادری زبان نہیں ہے, لہٰذا ان کی جو وہ کیفیت ہے وہ ہمیں نہ سمجھ میں آ پاتی ہے اتنے اچھے سے, نہ ہم اس کو اتنے اچھے سے فیل کر کے ادا کر پاتے ہیں. تو کیا ان دعاؤں کو ہم اپنی مادری زبان میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ بے شک ادا کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعائے ابو حمزہ صومالی میں جیسا آپ نے کہا کہ اور کن چیزوں کو مانگا گیا ہے, تو اس میں قبر کی منزلوں کی آسانی, قیامت کے تمام جو ہولناک منظر ہوں گے ان سے نجات کی دعا بھی مانگی گئی ہے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ اگر عربی زبان نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کیا اردو میں پڑھا جا سکتا ہے, دیکھیں مختلف روایات کے بنا پر یہ ثابت ہے کہ جو اجر و ثواب ہمیں عربی پڑھنے کا ہے وہ ترجمہ پڑھنے کا نہیں ہے. بہتر ہے کہ عربی میں پڑھا جائے اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے رہیں, یا اگر بعض اوقات وقت نہیں ہے کہ دونوں چیزیں پڑھیں لیکن اس دعا کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ جس زبان میں بھی اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں. آپ کو انگلش آتی ہے آپ انگلش میں پڑھیں, اردو آتی ہے اردو میں پڑھیں, فارسی آتی ہے فارسی پڑھیں. مقصد یہ ہے کہ ان دعاؤں کی روحانیت کو آپ سمجھیں, اسے اپنے دل میں بسائیں. اب اس کو آپ کس لینگویج سے اپنے دل میں بسا سکتی ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یا پھر یہ کریں کہ ایک آدھ دفعہ پڑھ لیں ترجمہ تو سمجھ میں آ جائے کس وقت کون سی. اور بائی دس ایج اس عمر تک آتے آتے تو کچھ الفاظ عربی کے سمجھ میں آنے ہی لگ جاتے ہیں, تو ایک آئیڈیا آ جاتا ہے یہاں کس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے. اچھا خیر, اس کے علاوہ بھی جو ہے وقت سحر دیگر دعاؤں کے اوپر بھی تاکید کی گئی ہے ابو حمزہ صومالی کے علاوہ بھی, جیسے دعائے سحر ہے اور وہ ہر روز کی ایک الگ دعا ہے. تو ان دعاؤں کا فلسفہ کیا ہے, ان کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ جیسے سحر میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھنے کی تاکید ہے, ویسے ایک چھوٹی سی بہت مختصر سی دعا ہے اور اکثر لوگ وہی یاد ہو جاتی ہے, یا مفزعین دا قربت. جی بالکل. اور اس کے علاوہ دعائے سحر میں ایک دوسری دعا ہے جسے تھوڑا سا طویل کیا گیا ہے, تھوڑا سا بڑا کیا گیا ہے, وہ دعائے بہا جس کو کہا جاتا ہے. جی. اور یہ دعا امام رضا نے نقل کی ہے امام باقر سے, لہٰذا اسے دعائے امام رضا بھی کہتے ہیں. اور اس دعا کا جو متن ہے یا آپ سمجھ لیں کنٹینٹ جو ہے وہ دعائے مباہلہ سے ملتا جلتا ہے. دعائے مباہلہ, جی,
اچھا، تو اس وجہ سے اس کو دعائے مباہلہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں دعائے مباہلہ الگ ہے، دعائے سحر دعائے الگ۔ مباہلہ پہ بھی اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں، دعائے مباہلہ۔ دعائے مباہلہ وہی دعا جس طرح سے نبی کریم نے غدیر میں دعا کی تھی، جی، اسی طرح نبی اکرم نے میدان مباہلہ میں بھی دعا کی تھی، اسے دعائے مباہلہ کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ دونوں ایک جیسے متن اس میں شامل ہیں۔ دعائے بہا میں جو شروع ہوتی ہے اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاہ وکل بہائک بہی، اور اس میں اس دعا میں بہت سارے اللہ کے اسم اعظم بیان کیے گئے ہیں۔ اس دعا کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جب ایوب ابن یقطین نے امام رضا کو ایک لیٹر لکھا تھا، اور لیٹر میں یہ دعا بھی درج کی تھی اور سوال کیا تھا کہ مولا اس کی صحت آپ بیان کر دیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس موقع پر جو مولا نے جواب دیا تھا وہ بہت خوبصورت ہے۔ مولا نے کہا ہاں یہ دعا ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی وہ دعا ہے جسے میرے جد امام باقر نے تعلیم فرمائی تھی۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کا ایک مخصوص اہتمام کیا کروں، اچھا، کیونکہ یہ دعا صرف دعا نہیں ہے بلکہ یہ دعا اللہ کی طرف سے ایک خفیہ علم ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس میں اسماء الہی پوشیدہ ہیں، لہذا مولا فرماتے ہیں اس کا اہتمام الگ سے کیا کرو، یہ خفیہ علم ہے، اور اس دعا کو نااہل سے دور رکھنا، نااہل تک اس دعا کو نہ پہنچنے دینا۔ اور پھر مولا کا آخری جملہ مولا فرماتے ہیں کہ منافقین اور جھٹلانے والے اور منکرین جتنے بھی ہیں وہ اس دعا کے اہل نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ جس کے لیے مولا نے کہہ دیا کہ منکرین اس کے اہل ہی نہیں ہیں، اور ہم اگر اس دعا کو پڑھ رہے ہیں تو پھر بہترین توفیق ہے اللہ کی طرف سے ایک بڑا تحفہ ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں خفیہ علم ہے، اللہ کی طرف سے یہ خفیہ علم اگر ہم کو مل رہا ہے تو میرے یہ خیال سے اس دعا کو پڑھنے کے بعد خدا سے جس چیز کا تقاضا کیا جائے گا وہ حتمی طور پر ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ الہ آمین۔ خواہ اسی کے ساتھ بالکل یہ دعائیں جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں تعلیم کی ہیں، یا پھر جو آپ جیسے ذاکرین اور علماء ہم تک ناظرین تک پہنچاتے ہیں، اللہ توفیق دے کہ ہم اسی طریقے سے انہیں سمجھ کر اور دل کی گہرائیوں سے ادا کریں، اور اللہ ایسی اپنی توفیقات ہم پر برساتا رہے۔ آج کے لیے خواہر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چند اور سوالات دعاؤں کے اعتبار سے میرے پاس ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے۔ آج کے لیے شکریہ آپ کا۔ عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا فلسفہ دعا کا دوسرا ایپیسوڈ، جہاں ہم نے وہ خوبصورت دعا جسے دعائے ابو حمزہ صومالی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وقت سحر پڑھی جانے والی اور بھی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ دعا یہی ہے اللہ سے کہ وہ ہمیں اور آپ کو بہتر توفیقات سے نوازے، کہ اس ماہ رمضان انشاءاللہ ہم جب ان دعاؤں کو ادا کریں تو ہمارے دلوں کی گہرائیوں کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اگلا ایپیسوڈ لے کر۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔